ہر ایک ذرہ یہاں تیری گواہی، تیرا شاہد یہاں کا ہر نظارہ، تیرے احکام پر چلتے رہیں ہم، یہی ہے مدعا دل کا ہمارا، تو ہی مولا۔ قرآن حکیم میں خدا برتر کا حکم ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جو مسلمان اتنی حیثیت رکھتا ہو کہ مکے تک پہنچ سکے اس پر حج واجب ہے۔ یہ کعبہ ہے، خدا کا گھر، ہر مسلمان کا قبلہ، اور یہ اسے خانہ خدا کا دروازہ کہیے۔ یہ شہر ساحل عرب کی بندرگاہ ہے۔ ہر سال دنیا کے ہر ملک سے لاکھوں مسلمان حج کے زمانے میں ہوا سے، خشکی سے اور پانی کی راہ سے آ کر یہاں اترتے ہیں اور حج بیت اللہ شریف کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ جدہ بحیرہ قلزم یعنی ریگ چی کے کنارے واقع ہے۔ جدہ سعودی عرب کا رابطہ ساری دنیا سے قائم کر کے اس ملک کو سیاسی اور اقتصادی زندگی بخشتا ہے۔ یہ قدیم زمانے سے عرب کی بندرگاہ ہے۔ یہ قدیم شہر زمانے کے ساتھ ساتھ بڑی تیزی سے ترقی کر کے نئے طرز میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اگرچہ آج کل قانونی طور پر سعودی عرب کا پائے تخت شہر ریاض ہے، لیکن جدہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اسی وجہ سے اس کی رونق دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہی ہے۔ باہر سے آنے والے مال اور حج کے زمانے میں حاجیوں کی آمد سے یہ رونق اور بڑھ جاتی ہے۔ پیٹرول نکلنے سے ملک کی آمدنی میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہر سال حاجیوں سے بھی بڑی رقم حاصل ہوتی ہے۔ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ باہر کے ملکوں سے تجارت کا سلسلہ جاری ہے اور جدہ اس کا مرکز ہے۔ پرانا جدہ ختم ہو چکا ہے، اس کی جگہ اب ایک نیا جدہ نظر آتا ہے۔ ساحل کے قریب کل کے جدے کے آثار نظر آئیں گے، اور اسی کے ساتھ آج کل نئی بنیادوں پر تعمیر کیا ہوا نیا شہر بھی دکھائی دے گا۔ نئے اور پرانے اثرات کا خوشنما امتزاج۔ قدیم زمانے میں جدہ ایک چھوٹی سی بندرگاہ تھا جو مچھلی کے شکار اور بادبانی کشتیوں کے چھوٹی موٹی تجارتی ضرورتوں کے کام آتا تھا۔ آج کل جدہ ایک بہت بڑی بندرگاہ اور تجارت کا ایک بڑا مرکز ہے۔ حج کے زمانے میں کاروبار بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، رونق انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ سکہ تبدیل کرنے والوں کی دکانوں میں ملک کے رنگ برنگ آتے ہیں۔ ہوائی جہازوں اور پانی کے جہازوں سے آنے والے حاجیوں کا مجمع جوق در جوق آنے لگتا ہے۔ ہوائی اڈے پر ایک کے بعد دوسرا ہوائی جہاز اترتا رہتا ہے۔ سمندر کے کنارے ساحل پر جہازوں کی قطاروں کی قطاریں ہوتی ہیں، اور خشکی کے راستے سے بھی زائرین چلے آتے ہیں۔ ایسی گہما گہمی دنیا کے دوسرے شہر میں مشکل ہی سے نظر آئے گی۔ مختلف صورتوں، مختلف لباسوں اور مختلف زبانوں کے بولنے والے، جو دیکھنے میں ہر حیثیت سے جدا جدا ہیں، لیکن باطن میں ایک رشتے سے بندھے ہوئے ہیں۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک دین اور ایک قبلے کے ماننے والے سب ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت حج کے اعلان کے مطابق اس سال تقریباً 3 لاکھ مسلمان دوسرے ملکوں سے فریضہ حج ادا کرنے آئے ہیں۔ امید کو لیے یہ کس دیار کی طرف رواں دواں ہے قافلے، امید دید یار میں، تصور جمال میں، دیار یار کی طرف دم نہ جا چلے، دیار
کی طرف نہ جا چلے. جدہ آنے والے ایرانی حاجیوں کی پیشوائی کے لیے ایران کے بڑے سفیر تشریف لائے اور حاجیوں کی مشکلیں دور کرنے میں پوری طرح سرگرم رہے. سبھی دل سے دیتے ہیں حق کی گواہی, سبھی ایک ہیں ایک منزل کے راہی, سبھی ایک ہیں ایک منزل کے راہی. حج کے زمانے میں حاجیوں کی صحت کی پوری حفاظت اور پھیلنے والی بیماریوں کی روک تھام سعودی حکومت کا ایک اہم فرض ہوتا ہے اور اس کا پورا خیال رکھا جاتا ہے. جدہ میں اترتے ہی حاجیوں کو متعدی بیماریوں سے بچانے والی گولیاں تقسیم کی جاتی ہیں. حاجیوں کے دستوں کے دستے افریقہ کے دور دراز مقامات سے بھی اور جنوبی و مشرقی ایشیا کے دور افتادہ جزیروں سے بھی. تو ہی مولا تو ہی مالک ہمارا, کریم داورا پروردگارا. سفر کی آسانی اور اخراجات کی کفایت کی وجہ سے ہر سال حاجیوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے. مختلف درجوں, مختلف حیثیتوں اور مختلف ملکوں کے لوگ جب جدے میں اترتے ہیں تو یہ ظاہرہ فرق مٹ جاتے ہیں اور سب ایک ہو جاتے ہیں. سب کی نیت ایک, سب کا مقصد ایک. یہ وہ جگہ ہے نبی کی جو سجدہ گاہ بنی, یہی ترقی اسلام کی گواہ بنی. عرب کے لال تیرے نام کے اجالے سے زمیں سنور گئی, اسلام کے اجالے سے زمیں سنور گئی, اسلام کے اجالے سے. لڑائی ہو یا امن, نماز چھوٹے بڑے, آفیسر اور سپاہی سب کو ایک کر دیتی ہے. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. لاکھوں آنے والوں میں سب عام لوگ ہی نہیں ہوتے, بڑے بڑے سیاسی مدبر اور حکومتوں کے اعلیٰ ذمہ دار بھی ہوتے ہیں, رعایا بھی, تاجدار بھی. لیکن اسلام نے ہر فرق مٹا ڈالا ہے. سب مسلمان ہیں, سب بھائی بھائی, نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا, بڑا جو سب سے زیادہ نیک کردار ہو, جیسا کہ خدا نے قرآن مجید میں فرمایا ہے, اللہ کے نزدیک تم میں وہ سب سے بڑا ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. امسال اعلی حضرت ملک فیصل سعودی عرب کے شہنشاہ کی دعوت پر جمہوریہ کیمرون افریقہ کے صدر بھی تشریف لائے ہیں. یہ مدینۃ الحاج ہے. یہ جدے کی ایک بہت بڑی عمارت ہے اور اسے پورے ملک میں بڑی اہمیت حاصل ہے. جدے میں جمع ہونے والے حاجیوں کو مکے یا مدینے جانے والی بسوں کے انتظار میں چند روز مدینۃ الحاج میں ٹھہرنا پڑتا ہے. اس عمارت کے بہت سے حصے ہیں. ہر حصے میں ایک ہی ملک یا ایک ہی قافلے کے آنے والوں کو الگ الگ ٹھہرایا جاتا ہے. مدینۃ الحاج کی تعمیر میں حاجیوں کی ضرورتوں اور ان کے آرام کا پورا خیال رکھا گیا ہے.
لبيك ما سطع النهار وعسعس الليل البهيم لبيك في عرض البحار وفي الفجاج. بیٹھنے، کھانا کھانے، نہانے، نماز پڑھنے کی الگ الگ جگہیں موجود ہیں. ہر سال حاجیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے تھوڑی دقت ضرور پیدا ہو سکتی ہے. اسی خیال کے پیش نظر مدینہ الحاج میں مزید اضافے اور توسیع ہونے کا اندازہ کیا جاتا ہے. جدہ میں حاجیوں کے ٹھہرنے کی مدت بہت کم ہوتی ہے. جلد آ جانے والے عام طور پر پہلے مدینے کا سفر کرتے ہیں تاکہ رسول خدا کے پاک روزے کی زیارت سے مشرف ہو جائیں. لیکن جو لوگ بعد میں آتے ہیں اور حج کا زمانہ قریب آ جاتا ہے وہ سیدھے مکے جاتے ہیں تاکہ حج کا فریضہ پہلے ادا کر لیں, اس کے بعد مدینہ شریف کی زیارت کریں. حج کے دن قریب آتے ہی شہر جدہ قریب قریب خالی ہو جاتا ہے. یہاں کے باشندے بھی زیادہ تر حج کے لیے چلے جاتے ہیں. ہم بھی دوسرے حاجیوں کے ساتھ جدہ سے مکے کی طرف روانہ ہوں گے. مسافران حرم رہ گزر میں دم لے کر چلے ہیں سوئے حرم, جذبہ حرم لے کر. تیری خوشی کے لیے راہ میں قیام ہوا, سفر کا مرحلہ اولی تمام ہوا. وقد تمرد بالسلاح بالذرة الصغرى تفجر بالغدو أو الرواح. ألهمت من أسرارها ما منك يحضر أو يباح. أهي النواة وشطرها أم أنها سڑک سے جانے میں سینکڑوں سال پرانی اسلامی تاریخ کے مناظر نگاہوں میں گھومنے لگتے ہیں. ریگستانوں میں جو نخلستان نظر آتا ہے کسی نہ کسی خاص واقعے کی یاد تازہ کرتا ہے. نخلستان کسی نہ کسی لڑائی کی یاد دلاتے ہیں جو اسلام کے ابتدائی دور میں مٹھی مٹھی بھر مسلمانوں نے ہزاروں کی تعداد میں حملہ کرنے والوں سے جم کر لڑی, اور ہر لڑائی میں خدا نے انہیں مسلمان ہی گزرتے ہیں, کیونکہ مکے کے مقدس شہر میں صرف مسلمان ہی داخل ہو سکتا ہے. اور یہ ہے مکہ, خدا کا شہر, انسانی آزادی کی پناہ گاہ. یہ صاف ستھرا اور ہموار شہر رسول اکرم کی جائے پیدائش ہے. اسی شہر سے اپنے خدا کی یکتائی اور عظمت کا نعرہ بلند کیا. اللهم آمني من عذابك يوم تبعث عبادك أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا. مسجد الحرام کعبے کے گرد بنی ہوئی وسیع عمارت ہے جو پاک دل کی طرح پاکیزہ ہے. ہم بھی حاجیوں کے ساتھ باب السلام یعنی سلامتی کے دروازے سے مسجد الحرام میں داخل ہوئے. یہ وہ جگہ ہے جس کی طرف دنیا کے ہر مسلمان جو مقدس مسجد الحرام میں آتا ہے ہر غلطی اور ہر نامناسب بات کو اپنے دل سے دور کرتا ہے. پاک سلامتی کا یہ در ہے تیری پناہ میں ہے, تیرے غلام سبھی تیری بارگاہ میں ہے. مسجد الحرام کے بیچوں بیچ ہے, گویا مسلمان طواف کر کے خانہ خدا پر صدقہ ہوتا ہے. مالک الملک لا شریک لہ وحدہ لا الہ الا ہو, لا الہ الا ہو. بر فلک عرش بر زمین کعبہ منزل لا الہ الا ہو, لا الہ الا ہو. اسی سرکار سے ہوا ہے عطا خلعت لا الہ الا ہو, لا الہ الا ہو. یک زبان
نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا 7 بار کعبے کا طواف کرنا واجب ہے اور ہر طواف کے درمیان ایک دعا پڑھی جاتی ہے. ہر طواف حجر اسود سے شروع کیا جاتا ہے اور وہیں پر آ کر ایک چکر ختم ہوتا ہے. طواف کرتے وقت کعبے کو بائیں شانے کی طرف ہونا. صحیح کا مطلب ہے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان آہستہ آہستہ دوڑ کر جانا اور واپس آنا. یہ پھیرے بھی 7 بار ہوتے ہیں. دونوں پہاڑوں کے درمیان کا فاصلہ 314 میٹر ہے. اس طرح ایک حاجی کو صحیح کرنے میں پورا فاصلہ تقریباً 4200 میٹر یا تقریباً 2 میل 60 ہے. جن لوگوں کے لیے بڑھاپے، بیماری، کرسی پر بیٹھ کر جسے آدمی چلاتے ہیں صحیح کر سکتے ہیں. صحیح جناب حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یادگار ہے. اے پروردگار بخش دے اور رحم فرما، اور ہماری جو خطائیں تیرے علم میں ہیں ان سے درگزر فرما. تو بہت غالب اور بڑا طاقتور ہے اور بڑا کریم ہے. اے عطا پاش خطا پوش ہے، ستار ہے تو، ہم گناہ گار سیاہ کار ہے، غفار ہے تو. آج سے ہزاروں سال پہلے جب یہاں کوئی آبادی نہ تھی، بس ریگستان تھا جہاں پانی ناپید تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی زوجہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے کمسن بیٹے حضرت اسماعیل ذبی اللہ کو اس میدان میں خدا کے حکم سے چھوڑ گئے. تو حضرت اسماعیل کو سخت پیاس لگی. ماں بے قرار ہو کے پانی کی تلاش میں دوڑنے لگی اور 7 مرتبہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک دوڑی. ان چٹانوں پر ادھر ادھر پانی کی تلاش میں دیکھتی تھیں اور مایوس ہو کر ایک پہاڑی سے دوسری کی طرف جاتی تھیں. اس طرح 7 چکر کیے اور آخر میں جب تکان اور پیاس سے بے ہوش ہو کر گرنے والی تھیں تو انہیں پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ نظر آیا. یہ چشمہ اس بیابان میں خدا نے اپنی قدرت سے پیدا کر دیا. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پانی سے اپنے بچے کی اور اپنی پیاس بجھائی. جب حاجی یہاں آ کر صحیح کرتے ہیں تو تیز قدم چلتے ہیں. اس طرح چلنے کو ہرولا کہتے ہیں. یہ حج میں ضروری ہے. صحیح کرنے میں کوئی دشواری یا رکاوٹ نہ ہو، اس لیے صحیح کے میدان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. ایک راستہ جانے کا ہے، ایک واپس آنے کا. حاجیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر حال ہی میں ان دونوں راستوں کو اور زیادہ چوڑا کر دیا گیا ہے. صحیح کر لینے کے بعد وہ 24 باتیں جن کا کرنا حج کے دنوں میں منع ہے، ان میں سے ایک کی اجازت ہو جاتی ہے. یعنی اب حاجی سر کے بال اور ناخن کٹوا سکتا ہے. اسے تقصیر کہتے ہیں. صحیح سے پہلے یہ منع ہے. اگر دھوکے سے بھی کوئی بال ٹوٹے تو اس کے لیے کفارہ دینا پڑتا ہے. تقصیر کے بعد جامع احرام اتار سکتے ہیں. اس طرح عمرہ تتمع پورا ہوتا ہے. صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے اور کعبہ شریف کے طواف، ان کا سلسلہ حج کے دنوں میں دن رات جاری رہتا ہے تاکہ مقرر صبر کا ادا ہو جائے. السلام علیک یا رسول اللہ. نظر کے سامنے ہے جلوہ شہر رسول، تجلیوں سے بھری ہے فضائے شہر رسول. یہ شہر مدینہ ہے. وہ شہر ہے جس نے بڑی گرمجوشی اور احترام کے ساتھ خدا کے آخری نبی کا خیر مقدم کیا. یہ وہ شہر ہے جس میں پیغمبر خدا کا مزار پاک ہے. مدینے میں مسجد نبوی سب مسجدوں سے بڑی اور باعظمت ہے. حضرت رسول اکرم کا مزار شریف اسی مسجد کے جنوب مشرقی یعنی دکن پوروی کونے میں واقع ہے. اس مسجد کے صحن میں باب السلام یعنی سلامتی کا دروازہ ہے. مزار شریف کے کٹہرے پیتل کے ہیں جن پر حضور کا نام نامی اور سب القاب نقاشی کے ساتھ کندہ ہیں. دروازے میں داخل ہوتے ہی مزار پاک کی زیارت ہوتی ہے. قبر مطہر کا گنبد بہت اونچا اور ہرے رنگ کے قیمتی پتھر سنگ یشم سے بنایا گیا ہے. باب الجبرائیل یہ دروازہ مسجد کی پوروی دیوار میں ہے اور حضور کے مزار اقدس سے بہت قریب ہے. اس دروازے کا نام باب الجبرائیل اس لیے ہوا کہ اسی جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام
خدا کا پیغام رسول خدا کی خدمت میں لاتے تھے۔ باب جبرائیل کے قریب ہی وہ جس میں رسول پاک خود رہتے تھے، اور وہی اب حضور کا مدفن پاک ہے۔ باب جبرائیل کی طرف مزار پاک کے باہر کے حصے میں دیوار میں 4 کھڑکیاں اور کئی روشندان ہیں، جن پر خدا کے 5 خاص فرشتوں کے نام نقش ہیں: رضوان، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل۔ خدا اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان لانے والے، تم بھی ان پر درود بھیجو اور ان کے آگے سر تسلیم خم کرو۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے کئی دروازے ہیں: باب الجبرائیل اور باب النساء پورب کی طرف، باب السلام اور باب الرحمت پچھم کی طرف، باب الحزن اور باب التوسل یہی سے ہیں۔ جب مسجد کی عمارت کو اور بڑھایا گیا تو اور دروازے بھی بڑھائے گئے۔ یہ مسجد پیغمبر خدا کے زمانے میں کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی۔ بعد کے زمانے میں مسجد پختہ بھی کرائی گئی اور مختلف زمانوں میں بڑھائی بھی جاتی رہی۔ تو ہی مولا، تو ہی مالک ہمارا، کریم داورا پروردگارا۔ تو ہی مولا، تو ہی مالک ہمارا، کریم داورا پروردگارا۔ تو ہی مولا۔ رسول خدا کے مزار پاک کے شمالی گوشے میں ایک کمرہ ہے جو حضور کے نواسوں حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے مکان کے نام سے مشہور ہے۔ مسجد کی نئی تعمیر میں اس کمرے کو کتب خانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس کتب خانے میں بہت سی نادر و نایاب علمی کتابیں اور اسلام کی قیمتی کتابیں دنیا کی مختلف زبانوں میں موجود ہیں۔ ہر سال ان کتابوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ کتابوں کے مصنف دنیا کے ہر خطے سے برابر اپنی کتابیں نظر کے طور پر بھیجتے رہتے ہیں۔ دین اسلام، تاریخ اسلام اور حضور رسول مقبول خدا کی تحقیق کرنے والے اسی کتب خانے سے فائدہ اٹھتے ہیں اور سینکڑوں فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ اس کتب خانے میں ایک قلمی قرآن مجید ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا سمجھا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور کے چچازاد بھائی اور داماد تھے۔ یہ قرآن مجید خط کوفی یعنی قدیم عربی تحریر میں ہے۔ ایک اور نادر و نایاب چیز یہاں ہے: رسول حق کا فرمان، حاکم مصر کے نام۔ یہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دست مبارک کا لکھا ہوا ہے، جس کے نیچے رسول خدا کی مہر ہے۔ مدینہ مکے سے 320 کلومیٹر یعنی تقریباً 200 میل کے فاصلے پر شمال میں واقع ہے۔ رسول خدا کی ہجرت سے پہلے حضرت پیغمبر خدا نے رسالت ملنے کے 13ویں سال پیر کے دن ربیع الاول کی پہلی تاریخ مطابق 20 جون سن 622 عیسوی کو خدا کے حکم سے مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ جو مسلمان مکے کے رہنے والے آئے وہ مہاجر یعنی ہجرت کرنے والے کہلائے۔ اعلان اسلام سن کر مدینے کے کئی لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کی برابر یہ کوشش جاری تھی کہ حضور مکے سے یہاں تشریف لے آئیں۔ ان مسلمانوں نے مہاجروں کو بڑی خوش دلی سے قبول کیا۔ یہ سب انصار یعنی مددگار کہے جانے لگے اور یثرب کا نام مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر ہو گیا۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف بارونق بازار ہے۔ مسجد کی جدید تعمیر کے ساتھ یہاں نئے طرز کے محلوں، چوڑی سڑکوں اور شاندار چوراہوں کا جال سا بچھا دیا گیا ہے۔ حج کے زمانے میں بازاروں کی رونق اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ کس کے نام کا جلوہ ہے یہ، کس کے نام کی برکت ہے، رستے رش کے کہکشاں ہے، پوچھا ہر ایک جنت ہے، کس کے نام کا جلوہ ہے یہ، کس کے نام کی برکت ہے۔
جنت البقی، بقی کا قبرستان۔ بقی شہر مدینے کا قدیم قبرستان ہے۔ یہ خاک جس میں جگر گوشہائے خیر بشر، زمین پر نہیں جن کا جواب سوتے ہیں۔ السلام أئمة الهدى، السلام علیکم۔ عورتوں کے لیے احاطے کے اندر جانے کی بالکل اجازت نہیں، وہ کسی بلند مکان یا دیوار پر چڑھ کر دور سے زیارت کر لیتی ہیں۔ مردوں کو البتہ دن میں تھوڑی دیر کے لیے اجازت مل جاتی ہے۔ دن رات کے باقی حصے میں پھاٹک بند رہتا ہے اور پہرا ہوتا ہے۔ نبی اکرم اکثر یہاں تشریف لاتے اور یہاں کے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت فرماتے تھے۔ حضور اقدس نے خود کئی مرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے اس میں دفن کیا۔ آپ کی اکثر ازواج مطہرات، بنات طاہرات، اہل بیت نبوت کے بہت سے ممتاز افراد اور کئی جلیل القدر صحابہ کرام یہاں دفن ہیں۔ یہاں حضور کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور 4 اماموں کی قبریں ہیں۔ یہ امام رسول خدا کی اولاد ہیں۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام، سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام، سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ان کے علاوہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہا't دفن ہیں۔ زمین کو ناز ہے جن پر فلک کو حیرت ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آفتاب سوتے ہیں۔ ریاض احمد مرسل کے پھول اور غنچے زمانے بھر میں جو تھے انتخاب سوتے ہیں۔ وہ جن کے قلب منور تھے نور احمد سے، وہ رخ پہ خاک کی ڈالے نقاب سوتے ہیں۔ یہ خاک جس میں جگر گوشہائے خیر بشر۔ مدینے میں بے شمار قدیم تاریخی مسجدیں ہیں۔ یہ مسجد 7 گنبد ہے۔ اس میں 7 گنبد گچ اور چونے کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ مسجد حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ مسجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ کوہ احد مدینے کے شمال میں 6 میل کی دوری پر واقع ہے۔ اس کا رنگ سرخ ہے۔ یہ بھی اسلام کی تاریخ کا ایک اہم جز ہے۔ سلام اس کوہ پر جس کوہ کی سنگین باہوں میں خدا کے دین کا سردار تھا جس کی پناہوں میں۔ یہ مسجد قباء ہے۔ حضور پرنور نے اپنے یارانے وفادار کے ساتھ مل کر اس کو مکمل کیا تھا۔ تکمیل کے بعد حضور نے باجماعت نماز ادا کی تھی۔ قباء کے متعلق قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ جس کی بنیاد اخلاص اور تقوی پر رکھی گئی، اور اس مسجد میں جانا اور نماز پڑھنا آپ کے لیے بہتر ہے کہہ کر خود رسول خدا کو ترغیب دی گئی۔ اس میں 2 رکعت کا ثواب حضور نے عمرے کے برابر بتلایا ہے۔ اسی احد میں پیغمبر خدا اور صحابیوں سے مشرکوں نے جنگ کی تھی۔ ایک دن کی حفاظت کے لیے کئی صحابیوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ موت برحق ہے، لیکن ایسی موت جس سے خدا خوش ہو اور اس کے حبیب کی آنکھیں پرنم ہو جائیں کسے نصیب ہوتی ہے؟ سلام ان پر جو محبوب حبیب کبریا ٹھہرے، سلام ان پر جو دے کر جا شہیدان وفا ٹھہرے۔ کوہ احد کے نزدیک ہی بہت ساری مساجد ہیں جو صحابہ کرام کی یاد دلاتی رہتی ہیں۔ یہ مسجد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ 2 مسجدیں ہیں۔ زائرین دوسری مشہور مساجد کے ساتھ ساتھ
حضرت امیر حمزہ کی مسجد کی زیارت کو پہنچے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مسجد کے قریب ہے۔ وہ حاجی جو حج کے زمانے سے کچھ پہلے جدہ پہنچ جاتے ہیں، اول مدینہ طیبہ کی زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ سما گئی ہے دلوں میں ہوائے شہر رسول، خدا دکھائے تو سب کو دکھائے شہر رسول۔ سما گئی ہے دلوں میں ہوائے شہر رسول، ہزار دل ہیں دیار حبیب کے صدقے، ہزار جان سے دل ہیں فدائے شہر رسول۔ خدا سے جنت فردوس مانگنے والوں، جو مانگنی ہو تو مانگو دعائے شہر رسول۔ سما گئی ہے دلوں میں ہوائے شہر رسول۔ مدینے سے مکہ جاتے وقت راستے میں سب حاجی اللہم لبیک لا شریک لہ لبیک لک لبیک کہتے جاتے ہیں۔ اے خدا میں تیرا حکم بجا لاتا ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہی سنتا ہے سب کی التجائیں، ہے تو ہی دادرس آمرزگارا۔ میقات مکہ کی حدوں کے باہر ہر طرف سے آنے والوں کے لیے خاص مقامات مقرر ہیں، جہاں حاجی کو احرام ضرور باندھ لینا چاہیے۔ تو ہی موجود آقا شش جہت میں پکارا جس نے بس تجھ کو پکارا، تیرے احکام پر چلتے رہیں ہم، یہی ہے مدعا دل کا ہمارا۔ مسجد شجرہ یہ مدینے سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مدینے کی طرف سے آنے والے حاجی یہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹہرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ رسول خدا نے ایک مرتبہ یہاں جماعت سے نماز پڑھائی تھی، اسی کی یاد میں یہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ مسجد مدینے سے آنے والوں کا میقات ہے، یہاں ہاتھ منہ دھونے اور نہانے کا معقول انتظام ہے۔ جو حاجی مدینے سے احرام باندھ کر نہیں چلتے وہ یہاں احرام باندھ لیتے ہیں، اور جو احرام باندھ کر آتے ہیں انہیں پھر سے احرام باندھنا پڑتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ احرام کی لنگی کی گرہ کھول کر پھر احرام باندھنے کی نیت کر کے گرہ لگا لی جاتی ہے، مگر بعض لوگ دوبارہ دوسرا احرام باندھ لیتے ہیں۔ احرام ایک بہت ہی سادہ لباس ہوتا ہے۔ مردوں کے لیے 2 سفید چادریں بغیر سی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہم کسی حال میں ہوں خواب ہو بیداری، حضوری سے بھرا رہتا ہے، شوق کہتا ہے کہ اڑ جائیے منزل کی طرف، تازہ دم ہو کے چلو ذوق سفر کہتا ہے، تازہ دم ہو کے چلو ذوق سفر کہتا ہے۔ مدینے اور مکے کے درمیانی راستے بہت سے قہوہ خانے ہیں، جہاں حاجی دم بھر کے لیے قہوہ پینے یا سواری بدلنے کے لیے ٹھہر جاتے ہیں۔ يا من له آياته تجلى وتبرر بالضياء، فنحن منها وعنت الجهل في هذا الدعاء، إنا لنطمع في رضاك. یعنی صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا جانے آنے میں دکانوں کے سامنے سے گزرنا پڑتا تھا اور صحیح میں آؤٹ پڑتی تھی۔ کعبہ شریف کے غسل کے وقت مسجد الحرام کے مجمع کو طواف کے دائرے کے باہر کر دیا جاتا ہے۔ پہلے فرش اور دیواروں کو جھاڑ کر صاف کیا جاتا ہے، پھر گلاب کا عرق ملے ہوئے پانی دیواریں اور فرش دھوئے جاتے ہیں۔ اس غسل کے لیے گلاب کا عرق بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، جو ہر سال ایران میں تیار کر کے اس ملک کی طرف سے بھیجا جاتا ہے۔
काबा शरीफ दरवाजे पर सोने चांदी के खुशनुमा पत्थर चढ़े हैं और इनमें कीमती जवाहरात जड़े हैं। कलीदार मखमल की थैली में कुंजी लिए आ रहा है ताकि गुस्ल के वक्त काबतुल्लाह का दरवाजा खुल सके। काबे की कलीदारी एक बहुत ही इज्जत और एहतराम का ओहदा माना जाता है। वालियान मुल्क या उमरा या दूसरे मुल्कों के सफीर जो बादशाह के मेहमान होते हैं, इनमें उन झाड़ुओं के तिनके तबरुक के तौर पर तकसीम कर दिए जाते हैं जिनसे बैतुल्लाह शरीफ की सफाई का काम होता है। पलकों से साफ जलवा गए लामकान करूं, हसरत है इस शरफ पे फिदा अपनी जान करूं। काबा शरीफ के गुस्ल रस्म में अरबस्तान के बादशाह के साथ साथ दूसरे मुस्लिम मुल्कों के हुक्मरान और बड़े लोग जो हज के लिए आते हैं और बादशाह के मेहमान होते हैं शिरकत करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिका अल्लज़ी युमशा बिही काबे को गुस्ल देने से पहले बादशाह और उनके साथी 7 बार काबे का तवाफ करते हैं। وأسألك باسمك الذي يهتز له عرش तवाफ़ दरे किरिया हो रहा है, दिलों पर नुज़ूले ज़िया हो रहा है। बरसती है रहमत करम की है बारिश, की है बारिश, फकीरों पे फजले खुदा हो रहा है। तवाफ़े दरे किबरिया हो रहा है, दिलों पर नुज़ूले ज़िया हो रहा है। तवाफ़े दरे किबरिया हो रहा है, दिलों पर नुज़ूले ज़िया हो रहा है। जमाल रोशन फ़ज़ाएं हरम अर्श रब्बुल-उला हो रहा है। तवाफ़े नुज़ूले ज़िया हो रहा है, तवाफ़े दरे किबरिया हो रहा है, दिलों पर नुज़ूले ज़िया हो रहा है। ممن يحبك ويحب رسولك صلى الله عليه وآله وملائكتك وعبادك الصالحين. शाह सऊद तवाफ के बाद मकाम इब्राहिम पर नमाज अदा करते हैं। हजरत इब्राहिम गुज़िश्ता नबियों में खास दर्जा रखते हैं। कुरान गार इज्जत और एहतराम का मरकनी हुई है। बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में नजर नीची सर भी झुके हैं। सब है सवाली सब है भिखारी, हर एक उसके दर का गदा है। सब है सवाली सब है भिखारी, हर एक उसके दर का गदा है। नमाज के बाद बादशाह कुछ मखसूस लोगों को साथ लेकर काबे के अंदर जाते हैं। उस वक्त बादशाह के बाकी मेहमानों को वक्त मिल जाता है कि वो हजरुल अस्वद को बोसा दे लें। तामीर से भी पहले का है। इसके मुतालिक अकीदा है कि आसमान से उतारा गया। हाजी के लिए जरूरी है कि वो हजर अस्वद को बोसा दे। हजारों साल गुजर गए, लाखों करोड़ों नहीं अरबों इंसानों ने इसे मुतबर्रिक मानकर चूमा है। अदाए फर्ज हुआ आज उसके सदक़े में, चले हैं हो के सुबुक सार सर उठाए हुए। हुजूर यार आए नजर झुकाए